بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بھائیو اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی، اس کا چاند نکلنے کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت اور لگاؤ کے اظہار کے لیے لوگ بڑے پرجوش ہو جاتے ہیں اور جشن میلاد النبی کے نام سے مختلف قسم کے پروگراموں کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے لگاؤ، یہ ہر شخص کے ایمان کے لیے لازمی اور ضروری شے ہے، اور آپ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ صحیح حدیث ہے مسلم شریف وغیرہ کے اندر آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کسی شخص کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کسی شخص کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ یعنی ایک پلڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ایک پلڑے میں پوری دنیا کو رکھ دیا جائے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں ہماری نگاہ میں، یعنی آپ کے بات کے مقابلے میں، آپ کے قول و عمل کے مقابلے میں دوسرے کے قول و عمل کی ہم نے قیمت نہیں رکھی، تب تو ہماری محبت سچی ہے آپ سے کہ ہم نے آپ کو، آپ کی بات کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی ہدایت کو ترجیح دیا۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہم زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں کہ محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن جب آپ کا فرمان پیش کیا جاتا ہے، آپ کی کوئی بات بتائی جاتی ہے، آپ کی کوئی تعلیم سنائی جاتی ہے، تو ہم سر جو ہے موڑ لیتے ہیں، اپنی گردن موڑ لیتے ہیں، پھر وہاں پر ہم چنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تو ایسے کہا ہے، ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے چلے آئے، ہمارے خاندان میں تو فلاں رواج ہے، ہمارے لوگ تو ایسا کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ ہماری محبت یہ کھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ محبت کا یہی علامت ہے کہ انسان اپنے محبوب کی بات کو اور اس کی پسند کو ترجیح دے اپنی پسند پر۔ اللہ رب العالمین نے یہی علامت بتائی ہے کہ ان کی بات مانی جائے۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری بات مانو، اگر اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو میری بات مانو۔ تو ایسی صورت میں پتہ چلے گا کہ تمہاری محبت سچی ہے کہ جو ہے نقلی ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہم دعوے تو بڑے اونچے کرتے ہیں، لیکن ہم جب اس کو عملی میدان میں دیکھتے ہیں اور جو ہے عمل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ہم اس معاملے میں کھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہمارا طرز عمل بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ آپ کا بتایا ہوا جو عقیدہ ہے، نہ تو ہمارا عقیدہ اس کے مطابق ہے، نہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں، نہ آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کی بتائی ہوئے شریعت کے مطابق ہمارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ہر چیز میں ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اور تمام معمولات آپ کی سنت کے خلاف ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیتے ہیں اسے لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں اسے لے لو، جو حکم دے اسے پکڑ لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ آپ سے محبت ہے سچی کہ آپ کے ہر فرمان کو سر آنکھوں پر رکھا جائے، اس پر جو ہے خوش دلی سے عمل کیا جائے، اس میں اپنا مفاد نہ دیکھا جائے کہ ہاں اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ آپ کی بات
کچھ ہے اور ہمارا مفاد کچھ اور ہے، ہم آپ کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث سنا کر آپ کی بات ختم کرتا ہوں۔ بات بڑی تفصیلی ہے، اگر گفتگو کی جائے تو بہت لمبی گفتگو ہوگی کہ اللہ کے رسول سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں پڑھ کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ جو جنت میں نہیں جانا چاہتا وہی نہیں جائے گا، باقی سب جنت میں جائیں گے۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اس کو جنت میں جانا پسند نہیں ہوگا، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، آپ نے فرمایا کہ جو میری بات مانے گا، میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری بات ماننے سے انکار کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ یعنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، لیکن عمل سے وہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول ان کی بات کو نہیں تسلیم کر رہا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، آپ کے احکام کی پیروی نہیں کر رہا ہے، تو کیسا اس محبت کرنے والا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میری بات نہ مانے، میرے احکام پر عمل نہ کرے، وہ جنت میں جانے سے منکر ہے۔ تو اب ہم خود دیکھیں اور اپنے زندگی کے معمولات میں ہم پرکھیں کہ ہم کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے فرامین کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، تو ہمیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کسوٹی ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اس پر پرکھ کر ہم کھرے اور کھوٹے کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں ہم سچے ہیں کہ سچے نہیں ہیں۔ اپنے عمل کو دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہمارے اعمال کتنا میل کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر ہوتی تو ہم آپ کی تعلیمات کو پڑھتے، سیکھتے، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کرنے کا حکم دیا، آپ کے کیا معمولات تھے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے۔ آج دنیا میں ایک انسان ہے، کسی کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، کسی کو اپنا اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے، تو اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے، پتہ رکھتا ہے۔ اگر کسی کھلاڑی سے محبت ہے، کسی کھیل سے دلچسپی ہے، تو اس میں جو اس کا فیورٹ کھلاڑی ہوتا ہے اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں، اس کی زندگی کے کب پیدا ہوا، کب سے اس نے کھیلنا شروع کیا، اس کا کیا ریکارڈ ہے، سب جانتے ہیں، اس کی کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے۔ اور اسی طرح سے جس کو ہیرو کہتے ہیں، فلاں ہیرو، اس کو آئیڈیل بناتے ہیں، تو اس کی شکل صورت، اس کے بال کا اسٹائل، اس کا کپڑا اور اس کے نقل و حرکت سب کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا فیورٹ ہے، ہمارا وہ محبوب ہے، ہمارا چہیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن ہماری شکل صورت نہ آپ کی شکل صورت سے ملتی جلتی ہو، نہ ہمارا لباس آپ کے لباس کی طرح سے ہو، ہمارا سونا جاگنا نہ آپ کی طرح سے ہو، نہ ہمارے اور معاملات ہیں، تو پھر ہم کیسے اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں؟ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہم رکھتے ہیں واقعی، تو ہمیں آپ کی سنتوں اور سیرتوں کو سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی پر ہماری کامیابی منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صاف صاف فرما دیا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول کی بات مانو گے، آپ کی فرما برداری کرو گے، تب ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت آپ کے طریقے میں، آپ کا طریقہ ہم نے چھوڑا، کسی دوسرے کا طریقہ اختیار کیا، دنیا کی کوئی بھی ہستی کیوں نہ ہو، راہ ہدایت سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی تعلیمات کو سنیں اور اس پر عملی جامہ اس کو پہنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت کرنے والا بنائے اور اللہ کے رسول کی سنتوں کا شہدائی بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی اور اس کو جاننے کی اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے سچے جانثاروں میں ہمارا شمار فرمائے اور آپ کے سایہ تلے قیامت میں اللہ رب العالمین ہمیں اٹھائے اور آپ کی رس مبارک سے کوثر کا جام ہمیں نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، جنت میں آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔